میں ہندوستان میں رکھ کے وہ بات بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ یار ان لوگوں نے اتنا شاندار پنڈال، اتنی دور تک لائٹنگ آپ لوگوں نے یہ کی ہے، سب نے، ایک آدمی کا کام تو ہے نہیں، چندہ کیا ہے، اتنا شاندار اسٹیج، مجھے لگتا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے۔ میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں، کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، بڑھتی بھی ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ یہ سارا خرچ فضول خرچ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر پیارو بڑی قربانیاں ہیں، آپ نے بڑی محنتیں اسی رات کے لیے کی تھی، اور کسی نہ کسی کا تو اس وقت تقریر کا یا نعت کا ٹائم آتا ہی، آج میرے حصے میں لکھا تھا، اللہ جو مجھے توفیق دے گا وہی بولوں گا۔ بولو کوئی شخص ایسا ہے جس کے ہاتھ میں اگر میں پیشاب ایک گلاس دے دوں پیشاب، کیا وہ پیشاب پیے گا؟ بولو، وہ پیشاب نہیں پی سکتا، کیوں؟ سب کہیں گے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اعلی حضرت کو ذرا پڑھو تو، اعلی حضرت کا نام ہی تھوڑی خالی پڑھو بھی تو۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ 25ویں جلد میں یہ لکھتے ہیں، اور بعض نہیں اکثر فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر ایک درہم سے زیادہ یہاں پہ پیشاب لگ جائے اس کا دھلنا ضروری ہے، ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ ناپاکی میں پیشاب اور شراب برابر ہیں، تو جب مجھے کہہ لینے دیا جائے، بول لینے دیا جائے، جب تم پیشاب ناپاکی کی وجہ سے نہیں پی سکتے ہو تو وہ نوجوان شراب کیسے پی سکتا ہے؟ جس منہ سے اللہ کا نام لے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لے، ہم مر سکتے ہیں، مگر اس منہ سے ناپاک چیز شراب ہرگز قریب آنے نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نشے کے کیپسول کھاتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، طریقے کی دوائیاں کھاتے ہیں نشے کی، بیئر پیتے، بیئر، جم جا رہے ہیں صاحب، باڈی بنا رہے ہیں، باڈی، اور جلسے میں آ کر کے بول امام حسین پاک کے نام پہ کود رہے ہیں، حضرت علی کے نام پہ کود۔ ہمارے دادا ہیں حضرت علی، ذرا ان کی تعلیمات تو دیکھو، اگر اجازت ہو تو بتاؤں ایک جملہ، قرآن شریف 2 سپارہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ یہ آیت اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، اس کے حاشیے پر شان نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا ہے، سن لو واقعہ مختصر۔ لکھا کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ فرمان سنو، دل سے لگاؤ، جو شراب پینے والے کبھی منہ میں شراب نہیں آنی، بیئر نہیں آنی چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر تمہیں پکا سچا پنجتن پاک، پنجتن پاک کون ہے؟ ہمارے آقا سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ پنج مانے 5، تن مانے وہ جسم، اور پاک تو پاک، پنجتن پاک، 5 پاک جسم، سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، توجہ ہے نا، اس تالاب میں پانی تھا، شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، قرآن شریف میں اٹھا کے دیکھنا شان نزول میں، فرماتے اگر کہیں تالاب اور اس میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب ایک وقت ایسا آتا تالاب سوکھ جاتا ہے، اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس اگ آئے، جم آئے، آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں،
میری بکریاں کھا لے تو علی کا تقوی دیکھو. علی فرماتے ہیں میں علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. ان بکریوں کا دودھ پسند نہیں تو یہ شرابی کیسے پسند ہوگا؟ امام حسین پاک کربلا میں بات کتنی تھی؟ یہی تو تھی نا، یزید کا مطالبہ تھا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، میرے ہاتھ میں دے دے اپنا ہاتھ، بچے بچ جائیں گے، شہید کوئی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا ختم. مگر حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا. پھر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ حسین نے اس لیے نہیں دیا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید نماز چھوڑنے والا تھا، یزید ظالم تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید اسلام کا لٹیرا تھا. حسین پاک نے اپنے بچے دے دیے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حسین نے اپنے بچے دے دیے مگر نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حسین نے اپنا گھر قربان کر دیا مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ارے جب کل کربلا میں حسین شرابی سے، تاریک الصلاۃ سے، فاسق و فاجر سے، ظالم سے راضی نہیں ہوئے تو آج ڈھول بجانے والے یا شراب پینے والے یا نماز چھوڑنے والے کتنا ہی نعرہ لگا لے، ان سے بھی حسین راضی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات چبھتی ہوئی ہے. مبارک بات کے لائق ہیں آپ لوگ، جلسے میں آئے ہو. یہ جلسہ نہیں ہے ایک رات کا مدرسہ. کتنی باتیں پڑھ رہے ہو آپ. ایک بات اور اگر اجازت ہو تو بولوں. آج جلسہ ہوتا نا، کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے، لوگ اس پہ انگلیاں بھی اٹھا دیتے ہیں. یہاں تو خیر الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر میں ہندوستان میں رکھ کے وہ بات بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ یار ان لوگوں نے اتنا شاندار پنڈال، اتنی دور تک لائٹنگ آپ لوگوں نے یہ کی ہے سب نے. ایک آدمی کا کام تو ہے نہیں، چندہ کیا ہے. اتنا شاندار اسٹیج، مجھے لگتا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں، کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، بڑھتی بھی ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ نہیں. یہ سارا خرچ فضول خرچ ہے. ہو سکتا کسی کے ذہن میں ہی آ جائے کہ یہ ساری باتیں فضول خرچ میں جاتی ہیں. اور قرآن شریف کی آیت ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. ہو سکتا ہے آپ میں سے، یا میرے ہی سوال اٹھتا جواب دے رہا ہوں، کہیں یہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تم لوگ ہر سال تو شاید جلسہ کرتے ہی ہوگے، الحمدللہ بولو. ہر سال یہ کمیٹی والے ایک ہفتہ اپنا کام، اور تم بچہ ساتھ دیتا ہے. اگر تم سے کوئی آ کے پوچھ لے، سوال کر دے کہ صاحب یہ کیا جائز ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہو، بتاؤ اس کے بارے میں، اگر اجازت ہو تو صاف کر دوں. سننا چاہ رہے ہو سکتا ہے ہمارے دل کی بات ہو جائے. اگر میں بریلی والے کسی مفتی کا فتویٰ دوں تو دیوبند والے یہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. اگر دیوبند والوں کا فتویٰ سناؤں تو بریلی والے کہیں گے ہم نہیں مانتے. دلی والوں کو سناؤ، لکھنؤ والے نہیں، لکھنؤ والوں کو سناؤ، دلی والے نہیں، انڈیا والوں کو سناؤ، پاکستان والے نہیں، ان کا سناؤ تو عربستان وغیرہ وغیرہ کہیں کا کوئی نہ کوئی اختلاف تو پھر بھی رہا، جھگڑا تو پھر بھی رہا. پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ مگر آج سارے دروازے بند کر جاؤں گا. پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ نہ میں اپنا، مگر آج ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں گا جو کوئی مائی کلال یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ان مفتی صاحب کو نہیں مانتے.
چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پوری دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو وہ کہے گا کہ ہم ان مفتی صاحب کو مانتے ہیں، اور اگر جو یہ کہے گا کہ ہم ان مفتی صاحب کو نہیں مانتے، اس کا ایمان نہیں۔ وہ کون مفتی صاحب ہیں؟ ان کا نام نہیں پوچھو گے؟ کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے۔ کون ایسے مفتی صاحب ہیں جس پہ سارے لوگ مانے؟ اگر ایمان ہے تو مانے گا، ہندوستان کا ہو یا مکے مدینے کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ کون مفتی صاحب ہیں؟ ان مفتی صاحب کا نام سنو، مچل جاؤ گے۔ اگر اجازت ہو تو بولو سننے آؤ یا پڑھنے؟ بولو آج ہم پڑھنے آئے۔ وہ مفتی صاحب کون ہیں جن سے فتویٰ لیا جائے کہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ نبی کے نام پہ خرچ کرنا، جلسے پہ خرچ کرنا، میلاد پہ خرچ کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اتنا سب کرنا، چندہ لینا دینا، یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ان مفتی صاحب سے پوچھو۔ پہلے مفتی صاحب کا نام سنو، یہ مفتی صاحب کون ہے؟ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کون مائی کلال یہ کہہ دے گا کہ میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا؟ اگر جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانے اس کا ایمان نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ تجھے جہنم کا اب ٹکٹ ملے گا۔ اس لیے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نبی نے کہہ دیا ابو بکر سے میں راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ کیا ہے؟ توجہ دینا، حضرت ابو بکر صدیق سے ذرا پوچھو آقا میرے دل میں یہ بات آ گئی، ان لوگوں نے کلکتہ ملک بازار کے رہنے والے ان لوگوں نے یہ اہتمام کیا، انصرام کیا، میلاد پڑھ رہے، جلسہ کر رہے، انہوں نے چندہ کیا، لیا دیا، ہمارے دل میں خیال نہ آ جائے کہیں یہ جائز ہے ناجائز۔ اے ابو بکر صدیق آپ بتاؤ ایسا کرنا کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ تو سنو حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ سنو، فتویٰ بھی سنائے دیتا ہوں کیونکہ ان کی عربی زبان ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق فتویٰ دیتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ ذرا سنو، وَكَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، حضرت ابو بکر صدیق نے فتویٰ دیا۔ میں نے عربی پڑھ بھی دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے، ترجمہ کر لو، کیونکہ میں کوئی بکری کا یا بازارو مولانا نہیں ہوں۔ پہلے مدرسے میں رہ کر کے بعد میں تم تک پہنچاؤں، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں سنو، نبی کے نام پہ خرچ کرنے والوں سنو، میرا فتویٰ یہ ہے من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس نے میلاد کے نام پر، نبی کے نام پر، جلسے پر اگر 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی خرچ کیا، وَكَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب کون مائی کلال یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پہ خرچ کرنا ناجائز ہے؟ اس سے کہو ہم تیری نہیں ابو بکر صدیق کی مانتے ہیں۔ میں اگر چاہتا تو کسی اعلی حضرت کا بھی یا کسی عالم کا فتویٰ سنا سکتا تھا، مگر بات پھر بھی رہ جاتی، دل میں شک رہ جاتا کہ یار ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں۔ اب کوئی کہہ کے دکھائے ہم ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے۔ میں نے سارے 50 فتوے سنا سکتا ہوں، مگر ٹائم کی وجہ سے سارے فتوے روک کے آخری سنا دیا۔ اور سنو، جب بات آ گئی ہے فتووں کی دنیا میں،
تو ایک مفتی صاحب کو اور پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بولو۔ سننا چاہ رہے ہو بولو، یہ باتیں آ جاتی، ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے۔ اور ایک مفتی صاحب، یہ کون ہے؟ یہ مفتی کون ہے؟ اگر ان کا نام سنو گے نا اللہ مچل جاؤ گے۔ یہ مفتی صاحب بھی ٹاپ کے مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ یہ وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے کہا میرا عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ عمر جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ عمر آپ بتاؤ، ان لوگوں نے یہ ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی، یہ جلسہ کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ اے عمر آپ بولو تو آپ سنو، معالم التنزیل اگر اٹھاؤ گے تو اس میں یہ فتوے ملیں گے، میں نے حوالہ بھی دے دیا۔ اب سنو حضرت عمر کا فتویٰ سنو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد آیال اسلام۔ حضرت عمر کہتے ہیں جس نے میلاد پڑھا یا پڑھوایا، نبی کے نام کی تعظیم کی، نبی کے نام پہ خرچ کیا، حضرت عمر فرماتے فقط آیال اسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ ایسے ویسے مولانا نہیں ہے، یہ وہ مولانا ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ بولو تم نے یہ کام صحیح کیا ہے یا غلط؟ الحمدللہ، مگر یار میرا دل اور چاہتا، اگر اجازت ہو تو ایک مفتی صاحب کو اور پیش کروں۔ تمہیں نیند تو آ رہی ہے مگر پیارو سن لیو یار، میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑے سفر کر کے آیا ہوں، بڑی محبتوں سے بلایا ہے، مگر میرے وقت میں میرے نصیب میں یہ وقت تھا خدمت کر لوں، ذرا پیار سے سن لینا۔ ہو سکتا ہے دل میں جو شک و شبہات رہتے وہ نکلتے چلے جائیں۔ ایک مفتی صاحب اور ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کا بھی فتویٰ سنا دوں، ان کی بارگاہ میں لے کے چلوں۔ ان مفتی صاحب سے پوچھو، سوچ رہے ہوگے یار کون مفتی صاحب ہے، ان کا نام بھی سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ ان کا نام ہے سیدنا حضرت عثمان غنی۔ کون مائی کلال؟ میں آج کے مفتیوں کی بات ہی نہیں اٹھا رہا ہوں جو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ رہ جائے، انگلی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ کون مفتی صاحب؟ سیدنا حضرت عثمان غنی۔ اللہ، اے عثمان غنی، آپ نے آقا کو دیکھا تو دیکھ کر کے نمازیں پڑھی، آپ نے آقا کے ساتھ میں روزے رکھے، جنگوں میں شریک ہوئے، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا؟ آپ بتاؤ یہ خرچ کرنے پر کتنا ثواب ملتا، یا گناہ ہوتا ہے یا عذاب ملتا ہے؟ ہم آپ کی بات مانیں گے تو فتویٰ بھی پڑھے دیتا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنو۔ آپ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کے نام پہ خرچ کیا اس کو اتنا ثواب ملا، اتنا ثواب جتنا جنگ بدر، جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملا کرتا۔ جنگ بدر، پوچھو آقا جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو کتنا ثواب؟ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دے اور جنگ بدر میں جانے والا، شریک ہونے والا
زمین سے قدم اٹھا کر کے زمین پہ رکھ دے، نبی فرماتے ہیں اس قدم کا 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ جنگ بدر، جنگ حنین میں شریک ہونے والا حضرت عثمان غنی فرماتے فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدَرٍ وَحُنَيْنٍ، بدر اور حنین میں شریک ہونے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے نبی کے نام پہ خرچ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب۔ اللہ، یہ 3 مفتی ٹاپ کے پیش کی، الحمدللہ۔ بول اب کوئی جگہ رہ گئی؟ مگر ابھی یار ایک مفتی صاحب اور آ رہے ہیں میرے ذہن میں، ان مفتی صاحب کا نام سنو گے نا تو مچل جاؤ گے۔ ان کا نام ہے داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر علی شیر خدا، مشکل کشا علی مرتضی۔ یہ مولا کائنات حضرت علی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ علی، ان کا علم، اللہ، ایک عورت نے غلط حرکت کر لی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ، زنا کر لیا، سمجھ گئے، پیٹ میں بچہ۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور، حضرت عمر نے جب پتا چلا بلایا، آئے، وہ سزا سنا دی، کہا اس عورت کو اوپر سے سنگسار کر دو، مار دو، پتھر مارتے مارتے ڈھکیل دو، حکم دے دیا۔ حضرت علی آگے کہا نہیں عمر ٹھہر جاؤ، صحیح نہیں۔ کہا کیوں؟ اسلام تو یہی کہتا ہے۔ کہا عمر اس عورت نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا خطا کی ہے، اس نے کیا سزا کی ہے؟ اگر یہ عورت مر گئی تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا، اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ کہا علی بات تو صحیح ہے، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ علی بولے عمر جب تک یہ بچہ جن نہ دے، پیدا نہ کر دے، تب تک اس عورت کو حفاظت سے پالا جائے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے کسی دائی کو دے دو اور اس عورت کو سزا دے دو۔ تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر آج علی نہ ہوتے نا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ علی، حضرت علی ہی تھے جنہوں نے کہا تھا میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک و تر ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ ایک یہودی اس نے بہت زیادہ پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ آ گیا، کہا میرا سوال آپ سے، قرآن سے جواب۔ کہا پوچھو۔ اس کی داڑھی کچیا تھی، سمجھ رہے نا، اتنی، ادھر ادھر خشخشی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی۔ کہا اے علی، میری خشخشی داڑھی، تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بتاؤ؟ کس سے پوچھنا آیا؟ حضرت علی سے۔ کہا بتاؤ اس کا ذکر کہاں ہے؟ آج کا کوئی مفتی ہوتا یا تو بھاگ جاتا یا پھر بھگا دیتا۔ کہا کون سی قرآن کی آیت ہے بتاؤ؟ حضرت علی بولے کوئی اور بات پوچھنا ہو پوچھ لے، کام کی بات پوچھ۔ وہ سمجھا علی سے بت نہیں رہا، اس نے لوگوں کو بلایا، او لوگوں دیکھو، آؤ ادھر آؤ، علی ہار رہے ہیں۔ کہا علی بتاؤ میری کچیا داڑھی، خشخشی داڑھی، چھریری داڑھی، تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت علی پھر بولے کوئی اور بات پوچھنی ہے پوچھو۔ تیسری مرتبہ اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جب 200-250 یا جتنے بھی شخص ہوئے، پھر تیسری مرتبہ کا حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے، مسکرا کے کہنے لگے نہیں مانتا تو پوچھ لے، اب پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ یہ حضرت علی ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ علماء تو سب جانتے ہیں، ان کے لیے بھی تازہ کرے دیتا ہوں بات۔ قرآن پڑھتے ہو نا، سوچا کرو کہاں ہے؟
دیکھا کرو کیا ہے قرآن میں، تمہیں فرصت ہی کہاں ملتی ہے تو موبائل میں لگ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ زلزلہ آ گیا۔